سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک نشیبی جگہ سے آئے، او لامستم النساء، یا عورت کو چھو لے، فلم تجدوا ماء، اور پھر پانی نہ پائے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لے پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور مسح کر لے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس سے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے طہارت صغریٰ کو بیان کیا، اور اس آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں طہارت کبریٰ کو اور اس کے ساتھ تیمم کو بیان فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حدث دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حدث اصغر، یعنی جب کسی انسان کا وضو ٹوٹ جائے اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ پیشاب سے، پخانہ سے، ہوا خارج ہونے سے، خون نکلنے سے، سو جانے سے، بے ہوش ہو جانے سے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ اور جب کسی انسان پر غسل فرض ہو اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ خواتین میں حیض سے پاک ہونے سے، نفاس سے پاک ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مرد و خواتین دونوں میں شرمگاہوں کے مل جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اخراج ماء سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ وہ فرض غسل کی کوئی بھی شکل ہو، اس صورت میں غسل کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو۔ حالت جنابت اسی حالت کو کہتے ہیں کہ انسان پر غسل فرض ہو۔ یہ اصل میں جنابہ سے مشتق ہے، اور جنابہ کا معنی ہے دور ہونا۔ چونکہ اس حالت میں انسان طہارت سے دور ہوتا ہے، اس لیے اس کو جنابت کہا جاتا ہے۔ تو حالت جنابت میں ہو تو فَاطَّهَّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو۔ علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے،
جس میں اللہ پاک نے زور دے کے فرمایا کہ خوب پاکی حاصل کرو، لہذا جسم کا جو حصہ بھی ظاہر ہے اس کو دھونا فرض ہے غسل میں۔ وضو میں بھی آپ دیکھیں اعضائے وضو وہی ہیں جو عام طور پہ کھلے ہوتے ہیں، ان کا دھونا ہی فرض ہے۔ چہرہ کھلا ہوتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ مرد حضرات کام کاج کرتے ہیں، کونیوں تک بازو کھلے ہوتے ہیں، وہ دھونا فرض ہے۔ سر پہ عام طور پہ ٹوپی یا پگڑی ہوتی ہے، کچھ حصہ سر کا کھلا ہوتا ہے، اس لیے چوتھے حصے کا مسح فرض قرار دیا گیا۔ پاؤں کھلے ہوتے ہیں تو ان کا دھونا فرض قرار دیا گیا، اور جو اعضاء اس میں چھپے ہوتے ہیں ان کا دھونا فرض نہیں ہے۔ غسل میں چونکہ مبالغے کا حکم ہے، تاکید ہے، بہت زیادہ پاکی کا حکم ہے، تو اس لیے غسل میں انسان کے سارے جسم کا دھونا فرض ہے۔ حتیٰ کہ وضو میں کلی سنت ہے، غسل میں کلی کرنا، منہ بھر کے کلی کرنا، اس کو بھی فرض قرار دیا گیا۔ اور غسل میں ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو کھینچنا، اس کو بھی فرض قرار دیا گیا۔ غسل میں یہ دونوں چیزیں فرض ہیں، وضو میں یہ مسنون ہے، کیونکہ غسل میں مبالغے کا حکم ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح وضو کے 4 فرض ہیں، اسی طرح غسل کے 3 فرض ہیں۔ ایک منہ بھر کے کلی کرنا، یاد رکھیں غرارہ کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ منہ بھر کے کلی کرنا فرض ہے، اس لیے روزے کی حالت میں منہ بھر کے کلی کی جاتی ہے، غرارہ نہیں کیا جاتا۔ اور ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو اوپر کو کھینچنا، جہاں نرم ہڈی پہ لگے اور اس سے جلن پیدا ہو وہاں تک پانی پہنچانا، یہ فرض ہے۔ اور تیسرا پورے جسم پہ اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا مقولہ ہے، فرمایا کرتے تھے فَمِن ثم عَادَيْتُ رَأْسِي، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، ہر بال کے نیچے جنابت، لہذا خوب اچھی طرح مل مل کے نہایا کرو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں فَمِن ثم عَادَيْتُ رَأْسِي، اسی لیے میں اپنے سر کا دشمن بن گیا، یعنی سر کے بالوں کا، اور ہمیشہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سر منڈوا کے رکھتے تھے تاکہ طہارت اور پاکی خوب حاصل ہو۔ پاکیزگی میرے عزیز دوستو ملت ابراہیمی کے اصولوں میں ایک بڑا اصول ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 اصول لکھے ملت ابراہیمی کے، جن میں پہلے نمبر پہ اور سب سے بڑا اصول طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا بڑا حصہ قرار دیا، فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی انسان حالت جنابت میں ہو جلدی غسل کر لے، اس میں غیر ضروری تاخیر وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ ایک وہ شخص جس کے گھر میں تصویر ہو، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں داخل ہوگا۔ کسی بھی جاندار کی تصویر، کوئی مجسمہ، کوئی بت، کوئی کاغذ پہ بنی ہوئی تصویر، رحمت کا فرشتہ وہاں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا وہ گھر جس میں کتا رکھا ہوا ہو، لوگ شوقیہ کتا پال لیتے ہیں، یہ کتے کا رکھنا رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ گھر جس میں کوئی شخص حالت جنابت میں ہو، کوئی مرد یا عورت حالت جنابت میں ہو اور بلا وجہ غسل نہ کرے، تاخیر کرتا رہے، تو یہ گھر بھی رحمت کے فرشتوں سے خالی ہوتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے
کہ جب ایسی حالت پیش آئے تو جتنی جلدی غسل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے تیمم کا طریقہ بتایا، فرمایا ان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، بیماری کی وجہ سے پانی کا استعمال ممنوع ہے، یا پانی استعمال کرتے ہیں تو بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، یا انسان سفر میں ہے اور پانی مل ہی نہیں رہا، دائیں بائیں 1 میل علماء نے لکھا ہے کہ 1 میل تک اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے۔ ایسی حالت میں دونوں صورتوں میں تیمم کر سکتا ہے، یعنی حدث اصغر ہو یا حدث اکبر۔ اس لیے آگے 2 حالتیں بیان کر دی، او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی نشیبی جگہ سے آئے۔ نشیبی جگہ یعنی کہیں ڈھلان سے، کیونکہ عام طور پہ اس وقت بیت الخلاء نہیں تھے، لوگ باہر جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے، تو وہ نشیبی جگہ تلاش کرتے تھے کہ جہاں چھپ کے اپنی ضرورت پوری کی جا سکے۔ تو آج کل چونکہ بیت الخلاء ہے، اس لیے غائط کا ترجمہ بیت الخلاء سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی حدث اصغر اس کو ہو جائے۔ او لامستم النساء، یا عورت کو چھو لے، چھونے سے مراد مجامت ہے، یعنی حدث اکبر ہو جائے۔ تو دونوں صورتوں میں فلم تجدوا ماء، اگر پانی نہ ملے تو فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ میرے عزیز دوستو، یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ پہلی امتوں میں صرف پانی سے طہارت حاصل ہوتی تھی، اور یہ چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے اسلام والا ہے، چاہے اسلام کا دشمن ہے، سب مانتے ہیں کہ پانی ہی طہارت کا ذریعہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک اور سہولت یہ عطا فرما دی کہ پانی ملے نہ یا پانی کے استعمال پہ قادر نہ ہو تو وہ انسان مٹی سے بھی پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خصوصیات ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ارشاد فرمائی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا، ساری زمین کو میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ یعنی نماز کا وقت ہو جائے تو پہلی امتوں میں لازمی تھا عبادت خانے میں جا کے نماز ہوتی تھی، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس امت کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں، جہاں نماز کا وقت ہو جائے، جنگل ہو، صحرا ہو، دریا ہو، کشتی میں ہو، ریل میں ہو، جہاں شرائط نماز کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہو، وہاں اس کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے اس امت کے لیے کتنی مہربانیاں کی۔ فرمایا پانی نہیں ملتا تو تیمم کر لو، اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ تیمم میں ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پورے جسم کو مٹی میں لت پت کرے، ایسا نہیں، بلکہ جو وضو کا تیمم ہے وہی غسل کا تیمم ہے۔ وضو کے لیے بھی ایک ضرب لگا کے چہرے کا مسح کرنا، دوسری ضرب لگا کے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ غسل کے لیے بھی تیمم اتنا ہی ہے۔ تیمم میں 2 ہی فرض ہیں، علماء نے لکھا ہے، ایک نیت کرنا، وضو میں نیت سنت ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ پانی خود پاک کرنے کا آلہ ہے، اور مٹی چونکہ براہ راست پاک کرنے کا آلہ نہیں، اس لیے مٹی کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کہ میں پاکی کی نیت کر رہا ہوں۔ تو پاکی کی نیت کرنا اور 2 ضربے لگانا اور ان سے مسح کرنا، یہ تیمم کے اندر 2 ہی فرض ہیں۔ تو اسی سے تیمم بھی ہو جاتا ہے، اور تیمم بالکل ایسے ہی طہارت ہے جیسے پانی کی طہارت ہے۔ بعض دفعہ بندہ ایسی حالت میں، بیماری میں، یا سوچتا ہے پتہ نہیں میں پاک بھی ہوا ہوں کہ نہیں، تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے پانی سے طہارت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ مٹی سے پوری طہارت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔
اس لیے بغیر گھٹن بغیر انقباض کے پورے یقین اور تیقن کے ساتھ یہ سمجھے کہ جیسے وضو کر کے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، ضرورت کے وقت تیمم کر کے بھی پوری طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ دو حکم بیان فرما کے اللہ پاک نے آگے ان کی حکمت ارشاد فرمائی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں جماعت میں، اور ہمارے یہاں جیسے ترتیب ہے کہ ایک دن بیان ان حضرات کا ہوتا ہے، تو کل انشاءاللہ درس کی بجائے ان حضرات کا بیان ہوگا۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل